بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر ایک کھلی تنقید کی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ کیا آپ ایک ایسی مخلوق کو تخلیق کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ ایسی مخلوق بنانا چاہتے ہیں، ایک ایسی مخلوق کو پیدا فرمانا چاہتے ہیں جو کہ فتنہ اور فساد کرے؟ کیونکہ اگر آپ کو عبادت کی ضرورت ہے تو عبادت کے لیے تو ہم ہی آپ کے لیے کافی ہیں۔ ہم آپ کے دن رات بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں اور کوئی فتنہ فساد نہیں کرتے، تو کیا آپ ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتے ہیں جو کہ فتنہ فساد کرے، لڑائی جھگڑا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا تو ان کو ہر طرح کے علوم سکھائے گئے، اور پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اب تم اس کو سجدہ کرو، اس مخلوق کو سجدہ کرو، کیونکہ یہ اشرف المخلوقات ہے۔ تو ناظرین، ہم اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود ہمیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا، اور وہی مخلوق جس نے ہمیں سجدہ کیا وہی ہمارا حساب کتاب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے۔ ان کی ہی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ ہمیں دیکھیں اور ہمیں مانیٹر کریں، ہم کون سی اچھائیاں کرتے ہیں اور کون سی برائیاں کرتے ہیں، اور ہماری روح بھی ایون وہی مخلوق قبض کرتی ہے۔ ہمیں پہلے دن سے ہی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس سینیریو کو اگر دیکھیں تو آج ہم اپنی زندگی میں جب لوگ ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لوگ ہماری پرسنالٹی میں، ہماری پروفیشنلزم میں، ہماری ایجوکیشن میں جب غلطیاں نکالتے ہیں تو ہم بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کی نیگیٹو وائبس کو ابزارو نہیں کر سکتے، ہم لوگوں کی نیگیٹو فیڈ بیک کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا ہم اپنے آپ کو ایک ایسی چیز سمجھتے ہیں کہ جو کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتی؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اشرف المخلوقات ہونے کے ساتھ ساتھ ہم ایک پرفیکٹ مخلوق بھی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم چاہے کسی بھی لیول کے اوپر کام کر رہے ہوں، زندگی کے کسی بھی موڑ کے اوپر ہوں، ہماری کتنے سال کی محنت کیوں نہ ہو، کتنے سال کا ایکسپیرینس کیوں نہ ہو، اس کے باوجود ہم غلطی کر سکتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے اچھائی اور برائی نوٹ کرنے والے، غلطیوں اور کوتاہیوں کو نوٹ کرنے والے فرشتے ہمارے ساتھ اٹیچ کیے گئے، تاکہ وہ ہماری خوبیاں اور خامیاں نوٹ کریں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری پوری ایک رجسٹر کو پریزنٹ کیا جائے گا۔ تو جب کوئی انسان آپ کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے تو اس کو ہمیشہ مثبت لیں، اس کو ہمیشہ یہ سوچیں کہ کیا وہ جو الفاظ یا آبزرویشن اس انسان کی ہے، وہ جو فلاز وہ انسان ڈھونڈ کے آپ کو دکھا رہا ہے کہ آپ کے اندر یہ فلاز ہیں، کیا واقعی وہ آپ کے اندر ہیں؟ کیونکہ ہر انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو جانتا ہے، وہ کسی اور کو اتنا زیادہ نہیں جانتا جتنا وہ خود کو جانتا ہے۔ تو جب کوئی انسان آپ کے بارے میں کوئی منفی فیڈ بیک دیتا ہے، کوئی نیگیٹو رسپانس دیتا ہے، ایون کوئی آپ کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ انسان سچ بول رہا ہے یا وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو ہماری سب سے بڑی جہالت یہی ہوتی ہے کہ اگر ہمیں خود اپنی خامیوں کا پتہ نہ ہو۔ کوئی بھی انسان، میرا بلیو ہے کہ اس کو اپنی خامیوں کا پتہ ہوتا ہے، لیکن سٹل کچھ انسان ہوتے ہیں جو اپنے جھوٹ کو سچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، وہ اپنی خامیوں کو ہی بھول جاتے ہیں۔ وہ بہت ایک ڈینجرس لیول ہے، اس کے اوپر ہم کسی اور دن بات کریں گے۔ تو میرا آج کا پوائنٹ یہ تھا کہ جب کوئی لوگ آپ کو تنقید کرتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے یہ سوچیں کہ کیا وہ خامی، کیا وہ کمی آپ کی ذات کے اندر، آپ کے کام کے اندر ہے؟ اگر ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ آپ کا سب سے بہترین دوست جو ہے وہ وہی ہے جو آپ کو آپ کے ویک پوائنٹ بتاتا ہے۔ اگر آپ کے ویک پوائنٹ وہ لوگوں کو جا کے بتائے تو وہ آپ کا دشمن بن جاتا ہے۔ اسی طرح آپ ایک مثال لیں، آپ ایک شیشہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو، اپنی پرسنالٹی کو آپ آبزرو کرتے ہیں، اپنے بالوں کو سنوارتے ہیں، اپنے چہرے کو، اپنے لباس کو صحیح کرتے ہیں۔
وہ جو آئینہ ہوتا ہے وہ آپ کو سچ بتا رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو آپ کی پرسنالٹی کے فلاز دکھا رہا ہوتا ہے کہ آپ میں کہاں پہ کمی ہے، جہاں سے آپ اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں، اپنے آپ کو فائن ٹیون کر لیں۔ تو ہم وہ آئینے کی بات کو بڑی اچھے طریقے سے سنتے ہیں اور اس پہ عمل کر کے اپنے آپ کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے لباس کو، کلرز کی چوائس کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن وہی بات جب ہماری روزمرہ زندگی میں کوئی انسان ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے، اس کو آپ ٹھیک کر لیں تو آپ زیادہ اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں، تو ہم اس انسان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ انسان ہمارا دوست ہے، کیونکہ وہی خامی اگر وہ ہماری بجائے دوسرے لوگوں کو بتائے گا تو وہ آپ کا زیادہ نقصان کر رہا ہوگا۔ تو اس نے آپ کو بتایا اور آپ کے بھلے کی بات کی۔ اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کریٹیسزم کو اپنے فائدے میں کیسے یوز کرتے ہیں۔ جب آپ کو پتہ چل گیا تو آپ نے یہ فیل کر لیا کہ وہ خامی آپ کے اندر ہے، اب اس کا سیکنڈ فیز شروع ہوتا ہے۔ اب آپ اس خامی کو دور کرتے ہیں تاکہ آپ کی ذات میں جو ایک کمی تھی اس کو آپ فلفل کر سکیں، اس کو کمپلیٹ کر سکیں، اس کو آپ اپنی ذات کو انہانس کر سکیں، اپنے اسکل کو یا اپنی ایجوکیشن کو آپ انہانس کر سکیں۔ نیگیٹو فیڈ بیک، کریٹیسزم جو ہے وہ ایکچولی آپ کے لیے پروڈکٹیو ہے، آپ کی ذات کے لیے پروڈکٹیو ہے۔ وہ چیزیں جو آپ خود اپنی ذات کے اندر، وہ منفی چیزیں جو آپ خود اپنی ذات کے اندر نہیں دیکھ سکتے، وہ اگر دوسرے آپ کو بتاتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ایک بلیسنگ ہے، اور اس بلیسنگ کے اوپر آپ دوسرے لوگوں کا شکریہ ادا کریں۔ اب اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ کچھ لوگ بلا وجہ ہی تنقید کرتے ہیں، وہ آپ جتنا مرضی اچھا کام کر لیں، جتنا مرضی امپروو کر لیں، ان کا فوکس ہی آپ کی نیگیٹو سائیڈ ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے اوپر رحم کریں اور ایسے لوگوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کو ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ دے، تاکہ وہ لوگوں کی صرف خامیاں دیکھنے کے بجائے لوگوں کی خوبیاں دیکھنا بھی سیکھیں۔ آج کا بیسک پوائنٹ یہ تھا کہ کریٹیسزم کو آبزرو کریں، اگر واقعی آپ کے اندر خامی ہے تو اس کو بہتر کریں، اور اس طرح ایک ایک کر کے آپ اپنی ایک مہینے میں اگر آپ 2 خامیاں بھی ختم کرتے ہیں تو آپ ایک سال میں اپنی 24 خامیاں ختم کر سکتے ہیں۔ اور آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کی ذات سے، آپ کے کام سے 24 خامیاں آپ نے ایک سال میں ختم کر کے امپروو کر لیا تو آپ کی کیریئر گروتھ میں کتنا بڑا جمپ آئے گا، آپ اپنے آپ کو کتنا ساؤنڈ فیل کریں گے، کتنا کمپلیٹ فیل کریں گے۔ یہ ڈے ٹو ڈے پریکٹس اپنے اندر لازمی رکھیں، لوگوں کا فیڈ بیک سنیں، حوصلے کے ساتھ سنیں، ٹھنڈے مائنڈ کے ساتھ سنیں، اس کو اپنے اندر آبزرو کریں، اگر وہ واقعی ہی آپ کے ویک پوائنٹس ہیں تو اس کو آپ کریکٹیو ایکشن پلان کے اندر لے کے جائیں، اور اپنی ذات کو اور اپنے کام کو اور اپنی پرسنالٹی کو اور اپنی لائف کو بہتر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔